بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جنفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کی، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کا حال بیان فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ اسی گمان میں، اسی خیال میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگے گا؟ وہ پختہ وعدہ کرے گا، نہیں اے میرے رب، اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے کہ اس کے سائے میں بیٹھے، اس کے پھل کھائے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسی حال میں ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر اور عمدہ ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں۔ تیری عزت اور جلال کی قسم، اس مرتبہ یہ دے دے، مزید میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ وہ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ صبر کی کوشش کرے گا مگر صبر کہاں، بالآخر بول اٹھے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے تلے رہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ اہل جنت کی آوازیں سنے گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات، اس کے باغات نظر آئیں گے۔ وہ ان کو دیکھتا رہے گا اور بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے ابن آدم، مجھ سے تیرے تقاضے کو کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ غرض اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی، یعنی ہم نے تجھے 5 گنا اور دے دی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا جو دل چاہے اور تیری آنکھ کو جو اچھا لگے سب ہم نے تجھے دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی، اسے خوش آمدید کہیں گی اور کہیں گی، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے
جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا، یہ سب سے نچلے درجے والا جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ تو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوا، اور اعلیٰ منزل پانے والے جنتی کی شان کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، منتخب کیا، اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو میں نے اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کے متعلق تصور تک گزرا۔ مذکورہ آخری جنتی کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی لیکن سجدے کے نشانات باقی رہیں گے، چونکہ رب تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلے بھنے کوئلے کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ دم ہو کر بالکل فریش ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں اگ جاتا ہے، کیونکہ پانی جہاں پر کوڑا کرکٹ اور مٹی بہا کر لاتا ہے وہاں دانہ بہت جلد اگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہنمی لوگ بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا، حساب و کتاب سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، جہنم کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا پھر میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جیسے اللہ رب العالمین کو منظور ہے وہ قول و قرار کرے گا۔ تب اللہ رب العالمین اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ جنت کو دیکھ رہا ہوگا، نظارہ کر رہا ہوگا، تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کیا تو نے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تیرا برا ہو اے ابن آدم، تو کس قدر دغا باز ہے۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا عہد و پیمان دے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی جس میں وہ خیر و بلائی اور فرحت و شادمانی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تو نے مجھے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اے ابن آدم تو کتنا مکار ہے۔ بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہوں گا۔ پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنس دے گا، مسکرا دے گا تو اس سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کچھ تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا۔
کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین فرمائے گا سب نعمتیں تیری ہیں اور اتنی ہی مزید ملیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے، ہمیں سچ بولنے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاج انفو کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔